رمضان آیا رمضان آیا قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاكلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سورة التوبہ 10ویں پارے کی جاری تھی، اس کی 38 نمبر آیت سے آج درس شروع ہوتا ہے، جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور جھنجھوڑا گیا ہے۔ فرمایا ایمان والو، جب تمہیں جہاد کرنے کے لیے نکلنے کا حکم ہوتا ہے تو تم زمین کی چیزوں کی طرف جھک جاتے ہو۔ ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہماری کھیتی کون کرے گا، ہمارا پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، یہ وہ، یا جن کے ساتھ جہاد کریں گے وہ ہمارے ساتھ تعلق منقطع کر دیں گے، ہماری معیشت کو نقصان ہوگا، ہم کدھر جائیں گے، مر جائیں گے۔ بھائی تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تم دنیا کی زندگی کے ساتھ ریجھ گئے ہو، آخرت کو چھوڑ دیا۔ یہ دنیا تو صرف نفع اٹھانے کا کچھ دیر کے لیے ہے، ورنہ یہ دنیا ختم ہو جائے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے اور دوسری قوم لائیں گے اور وہ جہاد کرے گی، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یہودیوں کو کہا تھا نا، تم جو گندم اور ککڑیاں کھانے کے شوقین ہے تو جہاد کرو، اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو ہم اب یہ ساری ککڑیاں چھولے پہ یہ چیزیں تمہیں یہی نہیں دیں گے، اب جہاد کر کے تمہیں حاصل کرنا ہوگا۔ جنہوں نے جہاد نہیں کیا 40 سال جنگل میں گھومتے گھومتے مر گئے، اور پھر اس کے بعد انہی کی اولاد جہاد کیا اور اللہ نے انہیں کامیاب فرما دیا۔ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ تو اپنے بندوں کی خود مدد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کے لیے نکلے تھے، دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ اور اس پر عمل جو ہے شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور صحیح سالم مدینہ منورہ میں پہنچا دیا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، لہذا سن لو، نکلو جہاد میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تمہارے پاس ہتھیار ہے یا نہیں ہے، تم بیمار ہو یا تم ٹھیک ہو، تم بوڑھے ہو یا جوان ہو، اللہ کے راستے میں ایک دفعہ نکلو تو صحیح۔ پھر تم ایک دفعہ نکل گئے تو پھر بیٹھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ حضرت ایوب انصاری کو دیکھتے ہو، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کہتے ہیں مجھے جہاد میں ساتھ لے جاؤ، اگر میں نہ چل سکا تو چارپائی پہ بٹھا کے میری چارپائی لے جانا، راستے میں مر جاؤں تو میری لاش کو بھی ساتھ لے جانا، اور جب جہاد شروع کرو اسی جگہ میری قبر بنا کر وہاں سے جہاد شروع کرنا ہے۔ جہاد جن کو مطلب جہاد تو جہاد ہے، اصول کے مطابق ہو، ایک دہشت گردی بن جاتی ہے، خواہ لوگوں کو نقصان کرنا ہو نہیں، ایک اصول ہوتا ہے اسلام کا، اس کے مطابق۔ آگے یہاں سے عفو اللہ عنہ سے آگے جہاں تک مومنوں اور منافقین کی مختلف جماعتوں کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کے نکلنے کے وقت ہم جو ہے جہاد کا حکم ہوا، تو وہ مشکل جہاد تھا، بڑا سفر تھا،
اور گرمیوں کا موسم تھا، غالباً رمضان کا بھی موسم تھا، اور جناب کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور کھیتیاں تیار تھیں، ان کی سارا کچھ تھا، تو جہاد کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو منافقوں نے جو ہے اجازت مانگنا شروع کر دی، آپ جو اجازت مانگتا اس کو اجازت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں کیا؟ پوچھا بھی اور ساتھ پہلے معافی کا اعلان کر دیا، کہیں دل ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر، عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف تو کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ آپ اجازت نہ دیتے تو انہوں نے جانا تو تھا ہی نہیں، تو پتہ تو چل جاتا مومن کون ہے اور مسلم کون ہے۔ ان کی ساری حفاظتوں کا ذکر ہے، ان کا جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ لو ارادوا الخروج لأعدوا لهم، اگر ارادہ کرتے ہیں جانے کا تو تیاری تو کرتے نا، پھر کسی وجہ سے عذر سے نہ جا سکتے تو الگ بات ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس ساتھ نکلتے بھی تو یہ فتنہ ہی پھیلاتے، ان نے جہاد تھوڑی کرنا تھا۔ ان میں سے ایک خبیث تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس واسطے نہ لے جاؤ، میں عاشق مزاج ہوں اور وہاں کا جو ہے حسن بڑا مشہور ہے، میں کہیں بدکاری میں شمار جو ہے مبتلا ہو جاؤں گا اور تمہاری اور ہماری سب کی بے عزتی ہوگی، ورنہ فتنہ میں تو پہلے پڑے ہوئے ہیں۔ ان تو صرف اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور ایسے منافق یہودی لوگ ہیں، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو کہتے ہیں دیکھیں نا ہم پہلے گئے ہی نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سنبھال۔ فرما دیجئے یہ تکلیف آنا یا فتح ہونا، کامیابی نقصان، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ مولا ہے، اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ہم ہمارے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک، دو اچھی چیزوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ یا تو فتح ہوگی، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ شہادت ہوگی، یہ بھی اچھی چیز ہے، اور ہم تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں دیکھو پھر تمہیں عذاب ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں سے اللہ دلواتے ہیں یا براہ راست کوئی عذاب بھیج نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہ ہمیشہ کافر و مشرکوں کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں ایمان والوں کو، ان کے مال دولت بڑی حکومت مضبوط حکومت کی طرف نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو عذاب میں مبتلا کر رکھا، یہ چھوڑ کے مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اور جو آخرت میں بھی عذاب میں پھنس جائیں گے اور دنیا میں بھی جو ہے عذاب میں ہی لگے رہیں گے۔ چین تو ان کو آتا نہیں، آرام سے تھوڑی بیٹھے ہیں، آرام سے نہیں بیٹھتے، اور آئے فلانے ملک پر بھی قبضہ کر دیں، فلانے بغیر بھی قبضہ کر دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، بات تو آپ کی تقسیم پر بھی الزام لگاتے ہیں، اگر ان کو ان کی مرضی کے مطابق دیا جائے خوش ہو جاتے ہیں، اگر ان کی مرضی میں نہ ہو کے مطابق نہ ہو تو پھر غصے ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اللہ کا رسول ان کو حصے میں دے دے اس پر خوش ہوتے اور کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور بھی دے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، مصرف صدقات اور زکوٰۃ کے بتا دیے کہ تم خامخواہ مستحق بننے کے لیے کوشش کرتے ہمیں حصہ ملے، فقراء مسکین اور جو عمل کرنے زکوٰۃ وصول کرنے والے، مؤلفۃ القلوب اور گردن چھڑانے میں، اور کب مقروضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، اور جناب مسافروں کے لیے، ان کے لیے ہوتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد یا تعلیم کے لیے نکلے ان کے لیے ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کچھ لوگ آپ کو تکلیف اس طرح دیتے ہیں، خلاف بات کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے یار بات پہنچ جائے گی، وہ کہتے ہیں وہ تو کان ہے، کان ہماری بات بھی سن لیں گے، پھر ہماری بات بھی قبول کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کو کہہ دو کان ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، ان کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اعتماد بھی کرتے، تمہاری بات سن کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے کچھ نہیں کہتے۔ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے کچھ منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑے کاری بنے ہوئے ہیں، پیٹو ہیں، یہ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر یہ کام تھا گیا تو ہم گدے ہوئے، اس قسم کی بکواس کرتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بھیج کے بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار سفر تھا، گپ شپ نہ لگائیں تو سفر ختم نہیں ہوتا،
فرمایا باللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، لوگو تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آیات کے ساتھ ہی مذاق کرتے ہو، باقی مذاق اور گپ شپ تمہاری تھوڑی ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے حصے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اور جناب ان کے ہاتھ تنگ ہیں، جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو کخ بھی نہیں خرچ کرتے۔ انہوں نے اللہ کے احکام بھلا دیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ منافقوں کے ساتھ اللہ نے اور کفار کے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایمان والوں کی آگے تعریف کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مومن کے دوست ہوتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گے۔ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جنت دیں گے اور بہترین بلڈنگیں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ان کو ملے گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان اے نبی جہاد کر کفار اور منافقوں کے ساتھ، ان پر سختی کر، ان کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، خلاف کرتے تھے اور منصوبے بناتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب جہاد سے واپس آئیں تو راستے میں بیٹھ جاؤ، اوپر سے کوئی پتھر گرا کے یا ایک جماعت سامنے حملہ کر کے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا ان کا منصوبہ ہے، آپ نے وہ راستہ ہی بدل دیا، یہ ناکام ہو گئے، اور بعد میں کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہمارا تو کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں سے بعض یہ کہتے ہیں آپ دعا کریں ہمارے لیے مال آئے، ہم تو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ آپ نے سمجھایا بھی بس جو کچھ ہے اس پہ اکتفا کرو، لیکن نہیں جی ہمیں جو ہم جہاد کریں گے، ادھر پیسہ خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی، مال اس کا بڑھ گیا، اس نے نماز بھی چھوڑ دی اور منافق ہو کے مر گیا، اور اس کا مال کسی نے، اور جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو تاوان ہے، اور پھر زکوٰۃ نہیں دی، بعد میں لے بھی آئے تو اللہ نے روک دیا، اس کا مال قبول نہیں کرنا۔ ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں بھی لایا، قبول نہیں کیا گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں آیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اسی طرح وہ مر گیا۔ استغفر لهم ولا تستغفر لهم، ان منافقوں کے لیے آپ دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بخشنا۔ آپ نے 70 بار بھی اگر ان کے لیے بخشش بھی کی تو ہم نہیں بخشیں گے، اس واسطے کہ یہ کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مختار کل بھی صرف اللہ یا اللہ کا پیغمبر بھی نہیں ہوتا، وہ تو ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ تو 70 سے کہتے ہیں میں زیادہ ہی کر لوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بخشنا ہی نہیں، 70 کیا 70 لاکھ دفعہ بھی کم، یہ اس حد درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ فرح المخلبون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، یہ پیچھے رہنے والے منافق خوش ہوتے ہیں، دیکھیں نا اپنی جان کو ہم نے بچا لی، مال ہی بچا دیا، اور دوسروں کو کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، بڑا گرم موسم میں نہ نکلو، فرمایا ان کو کہہ دو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے، کچھ عقل کرو۔ جب آپ واپس لوٹیں گے تو پھر یہ آ کے عذر بنائیں گے کہ جی ہم آپ کے ساتھ لے، فرمایا پہلے نہیں نکلے تو پھر بھی نہیں نکلو گے، تم پہلے جو بیٹھنے کے ساتھ راضی ہو گئے تھے انہی کے ساتھ بیٹھے رہو، ہمارے ساتھ تم نے تھوڑا آنا ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لیکن وہ اللہ کے رسول اور ایمان والے اللہ کے راستے میں جان اور مال سب کو قربان کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیرات اور بھلائیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے، اللہ نے ان کے لیے جنت ایسی تیار کر رکھی ہے جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجعل المؤذن، ایک مومنوں کے بعد پھر منافقوں کا، منافقوں کے بعد مومنوں کا ذکر اس صورت میں بار بار آ رہا ہے۔ جو نہیں گئے دیہاتی منافق جو ہے وہ بھی نہیں گئے، ان میں سے کچھ تو آ کے چھٹی رہ گئے معذرت کی، اور کچھ تو اکھڑے ہوئے چودھری بن کے بیٹھے رہے کہ ہمیں مانگنے کی، ہم چھٹی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کتنے دن زندگی کے جی لیں گے، سارا کچھ چھوڑ جائیں گے ایک دفعہ، دردناک عذاب۔ ہاں کوئی بیمار ہیں، مریض ہیں، کمزور ہیں، نادار ہیں، وہ جہاد کو نہیں جا سکے تو ان پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، الزام تو ان پر ہے جو مالدار بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں،
پھر اجازت لیتے ہیں وہ ان کو جو ہے ان پر الزام ہے اور ان پر عذاب بھی ہوگا. رضو بھی یقول مال خلاف حوالے سے وہ اب عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ راضی ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہیں. اللہ نے ان کے دل پر مہر. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا. جب آپ جہاد کر کے واپس آئیں گے تو یہی منافق جو گھر میں بیٹھے رہے یا تو عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. فرمایا آپ کو عذر کرو یا نہ کرو، ہمیں اللہ نے تمہاری خبروں کا اطلاع دی حالات کا، تو تم جہنم میں ہی جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. یہ آپ کے سامنے قسم اٹھا کر کے کہیں گے تاکہ آپ ان سے بات پرس نہ کریں. سن لو، انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ ہے گندگی اور پلید چیز ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. یہ آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جو قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ان میں سے کوئی دیہاتی منافق ایسے بھی ہیں جو ہیں وہ نفاق میں ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. وہ اس واسطے کہ وہ ویسے بھی کچھ نہیں جانتے، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، اور ان کو خرچ کرنے کا کہا جائے تو اس کو تاوان اور چٹکی سمجھتے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف مصائب کے منتظر رہتے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن انصاف کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیہاتیوں میں سارے ایسے نہیں، کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف کرتے ہیں جو سبقت کر گئے پہلے، مہاجر ہوں یا انصار ہوں یا قیامت تک آنے والے لوگ جو ان مہاجرین انصار کی اتباع کرتے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کی کتنی شان ہے، جو ان کی اتباع کریں گے اللہ ان سب سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. یہ بڑی کامیابی ہے. کچھ منافق جو ہیں مدینہ میں رہتے ہیں، کچھ باہر رہتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو سزا دیں گے. اور مومن کچھ ایسے ہیں جو جہاد میں تو نہیں گئے لیکن اپنی غلطی کا انہوں نے اقرار کر لیا تو توبہ کر لی. انہوں نے اپنے ہاتھ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا اور آپ کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا جب تک کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہمیں ایسے بندہ رہنے دیجیے. نبی علیہ السلام واپس آیا، آیت نازل ہو گئی کہ ان کی ہم نے توبہ قبول کر لی ہے. خود من اموالہم، پھر وہ پوری صحابہ جماعت مال اپنا لے آئے کہ یہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہے کہ تمہارا مال. اللہ نے آیت نازل فرما دی ان کو سکون نہیں ہوگا جب تک آپ ان کا مال قبول نہیں کریں گے، لہذا جو یہ مال پیش کر رہے ہیں آپ اس کو قبول کر لیں. وآخرون مرجعون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم. اور کچھ مومن ایسے بھی تھے پکے مومن ہیں لیکن جا بھی نہیں سکے اور آپ کے آنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کر سکے کہ جب آپ آئیں گے تو ہم آپ سے ہی معافی مانگ لیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یوں کرو، پھر اللہ کا فیصلہ خود آئے گا، وہ جو فیصلہ کریں گے. ابھی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی تو 50 دن ان کو مشکل سے گزارنے پڑے تھے. کچھ منافق ایسے ہیں جو مسجد کی شکل میں ایسی تعمیر کرتے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے، اپنے کفر اور شرک اور اسلحہ جمع کرنے کے لیے وہ جگہ بناتے ہیں. فرمایا ایسی مسجد نہیں ہوتی، اس کو گرا دو. یہ مسجد زرار ہے. مدینہ میں قباء کے ساتھ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس کی جگہ آج بھی خالی اسی طرح پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قباء والوں اور قباء کے خود مسجد قباء کی بڑی تعریف کی اور زرار والوں کی جو ہے اس کو عذاب دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ. پھر مومنوں کا ذکر آیا. مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی جان اور مال بیچ دیتے ہیں، جنت خرید لیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں. یہ بات اللہ نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن سب میں وعدہ کیا ہے. اور خوش ہو جاؤ لوگوں، تم نے اللہ کے ساتھ ایسی کامیاب تجارت کی ہے، یہ بڑی کامیابی کی چیز ہے.
یہ تجارت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اور میں توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مومن ہیں، ان کو خوشخبری دیجیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ زندگی میں تو ان کو دعوت بھی دے سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، جب وہ کفر شرک پر مر گئے تو ان کے لیے استغفار کرنا منع ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور 3 آدمی کی توبہ کا ذکر بھی آ گیا، لیکن تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پر اللہ نے اور مہاجرین پر بھی رجوع کیا، اور ان 3 آدمیوں پر بھی رجوع کر لیا، ان کی توبہ قبول فرما دی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے، جن کی توبہ جلدی قبول نہیں ہوئی تھی، 50 دن ان کو مشکل سے گزارنے پڑے تھے، جن پر زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود کشادہ ہونے کے، اور ان کے دل اپنے بھی تنگ ہو گئے تھے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث میں ان کا واقعہ آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو تاکہ تمہارے اندر بھی نیکی کی محبت پیدا ہو۔ ولا ينفقوا نفقة، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، چھوٹا یا بڑا، زیادہ یا تھوڑا، جس وادی کو بھی تم طے کرو گے، ایک ایک قدم پر اور ایک ایک روپیے پر، ایک ایک مال کی دولت پر، سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ پھر جب ایسی آیتیں اتری تو اگلے جہاد میں سارے مسلمان نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے نکلا کرو، یہ نہیں کہ بس ہم سارے نکل جاؤ، پیچھے بھی کام سنبھالنا ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے نفیر عام ہو تو پھر ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار والیجدوا فیکم، ایمان والو سب سے پہلے ان کے ساتھ جہاد کرو جو کافر تمہارے قریب رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرو، اور اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس آئے، تمہاری جنس میں سے ہیں، وہ انسان ہیں، فرشتے نہیں، جن نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں، لیکن وہ بڑے شفیق ہیں، ہر تکلیف تمہاری ان پر گراں گزرتی ہے، وہ تو بڑے حریص ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وہ تو کہتے ہیں کائنات کا بچہ مسلمان ہوگی جنت میں چلا جائے، وہ رؤوف الرحیم ہیں، بڑے شفقت والے، مہربانی والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لوگ اگر منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجیے حسبی اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا بھروسہ اس پر ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اس کے اندر سورہ یونس اس کا نام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کے ڈھیر لگا دیا ہے، اور نفی شفاعت قہری، یعنی کوئی یہ کہتے تھے ہمیں فلاں چھڑا دے گا، فلاں چھڑا دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی 3-4 دفعہ نفی کر دی سورت کے اندر۔ کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دے سفارش کرنے کی۔ اقال للناس عجبا، ان کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک انسان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور لوگوں کو ڈراتا ہے کفر و شرک سے، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو اونچا درجہ دیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی، دلیل، پہلی دلیل توحید پر، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں پالتا ہے، آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، وہ مستوی عرش یعنی شہنشاہ ہے، اور اس کا حکم چلتا ہے، تمام کاموں کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ ہے پہلا دعویٰ کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے سوا اس کے حکم کے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ ہے تمہارا اور تمہارا رب بھی ہے، اس کی عبادت کرو، اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت عطا فرمائیں گے، اور کافروں کو پینے کے لیے گرم پانی ملے گا، دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی نے آسمان، سورج بنایا، چاند بنایا، ان کے اندر روشنی ڈالی، اور ان کو چلایا، ان کے لیے مناظر مقرر کیے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب رکھ سکو۔ یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ پھر ان کو لے آنا، لے جانا، رات کو لے آنا، دن کو لے جانا، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کارنامائیاں ہیں۔
ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات یعنی قیامت کا جو ہے یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہو گئے، اس میں اطمینان ہے، یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی برکت سے جنت میں پہنچا دیں گے، جنت میں پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، پکار کر کہیں گے یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ آپس میں ملیں گے تو سلام وعلیکم کے ساتھ ملیں گے، اور جب الگ ہوں گے تو الحمدللہ کہہ کے الگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں برائی بھی مانگتے ہیں ایسے جیسا کہ بھلائی مانگتے ہیں، تو پھر ہم ان کی وہ برائی والی دعائیں بھی ایسے جلدی قبول کر لیں تو ان کا ستیہ ہی ناش ہو جائے گا۔ کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، کچھ انسان دعانا لجنبہ، وہ پہلو پر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہمیں پکارتے ہیں، جب ان کی تکلیف ہم ہٹا دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو فلانے ڈاکٹر نے بچا لیا، فلانے پیر نے بچا لیا، فلاں جو ہے دریا نے سمندر، جو عقیدہ رکھتا ہے اس کی طرف منسوخ کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے بھی ان ظالموں کو ہم نے ہلاک کیا جن کے پاس پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ پھر ہم نے آئے موجودہ لوگوں کو تمہیں خلیفہ بنائے زمین میں، ہم دیکھتے ہیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب قرآن کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ قرآن ہم نہیں مانتے، کوئی اور لے کے آؤ تو ہم مانیں گے۔ تو فرمایا میں اپنی طرف سے ایک زبر زیر بھی نہیں بدل سکتا، میں اللہ اگر مجھے حکم نہ دیتا تو میں یہ قرآن تم کو نہیں سناتا۔ میں 40 سال تمہارے اندر رہ چکا ہوں، میں نے کبھی تمہیں کوئی قرآن سنایا ہے نہیں۔ جب اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے قرآن سنانے کی تو میں اب سنا رہا ہوں، تمہارے روکنے سے روکوں گا بھی نہیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ یہ لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، اور پھر کہتے ہیں یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا دیں گے، یہ نہیں چھڑا سکتے۔ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ، پھر اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو رحمت کا ذائقہ دکھا دیتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سازشیں کرنے والوں، اللہ تعالیٰ تمہاری سازشوں کو تبدیل کرنے میں تم سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ہمارے رسول یعنی فرشتے لکھتے چلے جا رہے ہیں جو تم مکر کرتے ہو۔ اللہ ہی تمہیں چلاتا ہے جنگلوں میں اور دریاؤں میں، جب تمہاری کشتیاں دریا میں ہوتی ہیں اور جب تم گھمر گھیر میں پھنس جاتے ہو، ہوا پہلے پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، تمہاری کشتیاں بڑی تیزی کے ساتھ منزل مقصود طرف جا رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد آگے سے جھکڑ آ جاتا ہے، موجیں اٹھتی ہیں اور تمہارے جہاز اور بیڑے ڈوبنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تم فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خاص کر کے پکارتے ہو اور کہتے ہو لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اللہ اگر اس مصیبت سے ہمیں نکال دیں تو ہم آپ شکر گزار بن کے زندگی بھر رہیں گے۔ لیکن فلما انجاهم لم يبغون في الارض بغير الحق، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زمین میں وہ سرکشیاں کرتے پھرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انما بغيكم على انفسكم، لوگو یہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہوگی، یہ دنیا کی چند دن کا نفع ہے، یہ ختم ہو جائے گا، تم سب آنکھ میری طرف لوٹائے جاؤ گے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال دے رہے ہیں، دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسا کہ ہم بارش آسمان سے برساتے ہیں، زمین پہ کھیتی اگتی ہے اور اگ کر وہ زمین سور جاتی ہے، وہ ایسی دلہن بن جاتی ہے اور اس کا مالک بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنی بار مال ہوگا، اس بار میں شادیاں بھی کروں گا، بلڈنگیں بھی بناؤں گا اور مشینیں بھی لگاؤں گا، فلاں کروں گا۔ ہمارا حکم آ جاتا تھا امرنا لیلا و نہارا، ہم حکم دیتے ہیں کسی جھکڑ کو، کسی یالا باری کو، کسی چیز کو، تو وہ سارے باغ کو، وہ ساری کھیتی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، گویا کہ وہ تھی بھی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ جو لوگ اللہ کی بات کو مانتے ہیں ان کے چہرے خوبصورت ہوں گے، نہ ان پر کوئی تاریکی ہوگی اور نہ ان کو پر ذلت ہوگی۔ یہ جنت